जो मूल जवानी की इबादत क्या बुढ़ापे की इबादत तो पहुंच ही नहीं सकती उसको। जो रिया ही कख नहीं तेरे तस्वीर फाड़ लेनी तो फिर मजा तेरा ना आया कोई गल दा। लेकिन वो करीम है, वो फिर भी कबूल करेगा। लेकिन हजरत जी मजा तब है जवानी हो, जोश हो, जोबन हो, फिर बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लो लगाए तो फिर मूल डलता है हजरत जी। फिर मूल वो पंजाबी में किसी ने कहा था ना, वो को बाबे होरी सन थे, वो दाने चबदे होंगे सन। आपको पता है वो पठान वो छली भूनते हैं रेत में, तो जरा सख्त होती है, हर बंदे का काम नहीं उसको खा जाना जरा, उसके लिए जरा दांत मजबूत चाहिए जरा। वो बाबे होरी दाने चबदे होंगे सन, ठीक है। वक्त गुजर गया, मुंह में दांत ही कोई नहीं रहा। वो किसी ने लिया के ना बाबे होਰਾਂ ਨੂੰ दाने दिते, बाबा जी दाने चब लो। नहीं पुत्र असी छड़ छड़े ने। कहता बाबा जी ऐं तो ना को छड़ छड़े ने, को मुंह च दंद ही नहीं रहे है। जिस खेती का कख नहीं रहा, ना सुका ना रहा है, फिर जाके हजरत जी मसाला पढ़ लेना। लेकिन वो करीम है, वो फिर भी माफ करेगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं खुदा की कसम, अपनी जिंदगियां जाया न करो। जवानी में लो लगाओ अपने रब और रब के रसूल अलैहि। जवानी में तस्बीह पकड़ो, जवानी में मुसल्ले से यारी लगाओ, जवानी में कुरान करीम खोलो, फिर देखो जी होता क्या है। तो देखो हाँ मैं कह ना जवा अपनी जिंदगी जाया ना करो। हकीकत मैं कह रहा हूं ये बड़ा औखा मामला है। और मैं कहता हूं भाई सरजमीन पे तो सूफिया ने कर्म ही बड़ा कर दिया। हमें कुरान हदीस का मफहूम हमारी जुबान में बड़ा सादा सादा करके बता दिया। बोले शाह बोले तो क्या लिखते हैं, आप फरमाते हैं उथे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी रात पूछो। हैं जी, मैं बट्टा, मैं जट्टा, मैं राइया, मैं PTI दा, मैं नून लीग दा, हैं मैं MSc फिजिक्स की दी है, मैं ये पढ़िया दा। उन्होंने कहना जाओ एप्पल कोल रख सारा कुछ, सानू सिर्फ एक गल का जवाब दे, महबूब है में कि नहीं है? बाकी सानू ना सुना। तू PTI दा है, तू नून लीग दा है, तू बाटे है, तू जट है, तू गुजर है, तू राई है, सानू ना गल्लां सुना कोई। सिर्फ है दस मां कुंत तकूल फी हक़ी हाज़ा रुजू, दस की कहना सहना कोई उथे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। हाँ जे किसी नू अपनी ज्वैलरी का वहम है, किसी नू अपने सोने का वहम है, किसी नू अपने घर का वहम है, कोई ऐसा समझदा कि शायद मेरे को कपड़े बड़े ब्रांड दे ने, हैं जी मेरा मोबाइल बड़ा कीमती है, सब इत्थे रह जाना जी, कख नहीं दे जाना है। ख्वाजा गुलाम फरीद ने कमाल कर दिया, फरमाते कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई बन गया रौनक पखियां दी। वो देखते नहीं आप अक्सर सड़क पे बंदा ट्रेवल कर रहा हो तो कई जगह वो आते हैं जिन्होंने वो सड़कों के रास्ते में ही वो कानों से घर बनाए होते हैं। वो कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, हैं कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई गरम रेत ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवण दा, और कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा ऐथे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। हाँ ये सब मुसाफिर हैं भाई इधर। अगर कोई मेरी बात को ये कह के रिजेक्ट कर दे, नहीं है मौलवियां दी गल्लां, मौलवियां नूं होर काम ही कोई, तो क्या बात टल जाएगी? हैं बात तो फिर वहीं रहेगी इधर, बात ये तेरे कहने से रिजेक्ट नहीं होगी। नहीं मौलवियां दी गल्लां ने, मौलवियां नूं काम ही होर कोई है। ये इस तरह कहने से हकीकत नहीं बदलनी, कोई हकीकत वहां ही रहनी। गुलाम फरीदा ऐथे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। और ये मायूसी नहीं है, हकीकत बता रहा हूं आपको। आप कहेंगे यार मौलवी तो डराउन दिया, और डरना काहदे नहीं भाई, जेड़ा काम होना है ओहदे तू क्यों डरना? जो काम होना है उससे काहे को डरना? होना है भाई, एक दिन होना है। हाँ बस इतना करो कि तैयारी रखो, डरना काहे को हो गया? हाँ बस हलाल खाओ, हराम ना खाओ, नमाज की पाबंदी करो, हैं जी। अगर मर्द हो तो दाढ़ी रखो, अगर बीबी हो तो पर्दा करो, दुपट्टा ना छोड़ो। डरना काहे को? तू मौत से डरे तो वो ना जिसने अल्लाह अल्लाह के रसूल से लौ नहीं लगाई, जिसने लौ लगाई उसने काहे को डरना? उसके लिए तो मौत तोहफा है। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे और अपने घर गए? भाई ये नहीं हमारा घर कोई भी, ये तो स्टे है भाई। देखना मेरा घर सियालकोट है, मैं आपके यहाँ तकरीर करने के लिए आया हूं, मैंने 3 तकरीरें रात को करनी है। जे मैं हूं लाहौर दे ला ला तो मेरी बेवकूफी है ना,
میں نہیں یہاں دل لگا سکتا، میرا عرضی سستی ہے، میرا گھر لاہور ہے، میرے بچے لاہور سیالکوٹ ہیں، میری بیوی سیالکوٹ ہے، بھائی میرا سارا کچھ سیالکوٹ ہے، میں ہمارا یہاں نہیں ہے، ہاں ہمارا بھی سارا کچھ جنت میں ہے حضرت وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اوے آخرت خیر والی بھی ہے تو ہمیشہ رہن والی بھی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ یعنی ہم نے رہنا دیکھو نا، ہر ایک نے اپنے رنگ میں اس کو پھر پیر وارث شاہ بولے حضرت، آپ فرماتے ہیں آج نچ دے نہ سسیے مور باغی، جناب ہم رات کو جو ہے نا بندو کھان گئے، ہم نے وہاں یہ کھایا، پھر جناب ہم ایم ایم عالم روڈ گئے، ہم نے وہاں پہ شاپنگ کی، پھر ہم بھئی یہی ہے نا ہمارے پاس، اور کیا ہے؟ کدی میں بھی کسی نے کیا ہے کھلو کے جناب آج میں نے 1000 بار حضور کی ذات پہ درود بھیجا ہے کہیں؟ آج میں نے جناب 2.5 پارے قرآن کریم کی تلاوت کر لی، آج جناب میں نے اسراف بھی پڑھی، آج میں نے چاش بھی پڑھی، آج میں نے اوابین بھی پڑھی، آج میں نے اتنی 1000 بار اللہ کو یاد کیا۔ نہیں، یہ تو ہمارے کاغذوں میں ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے کاغذوں میں تو یہی ہے بس۔ میں وہاں گیا، میں نے جناب میں وہاں گئی، میں نے پھر جوتی خریدی، پھر میں نے جولری خریدی، پھر ہم پیزا ہٹ پہ گئے، ہم نے جا کے وہاں پیزا کھایا۔ یہی ہے ہماری زندگی میں، اور کیا ہے یار؟ کیا ہے ہماری زندگی میں؟ ہے اور کچھ اس کے علاوہ؟ ہے ہماری زندگی میں اس کے علاوہ؟ اس لیے پھر پیر وارث شاہ اس کا نقشہ کھینچ دیں، آج نچ دے نے سسیے مور باغی نالے پجن رباب تمبور اڑیے، اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانیاں ایک دن تنا بڑیے۔ ہاں کڑک کر کے حضرت ٹوٹنا ہے سارا کچھ، وہ اسرائیل نے آ کے اس خواب سے جگانا ہے ہمیں، پھر ہم نے او میرا گھر، میرے بچے ختم، بھائی ختم، سب ختم۔ چل میاں اگے لگ، چل جا کے جواب دے۔ ہاں، اور میں تو کہتا ہوں بھائی حضرت انسان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، ہم چل کی سمت نکل پڑے ہیں اپنے چھوٹے سے معاملات ہوں ہمیں یاد ہیں حضرت، بھائی میں بھی گھر والا ہوں، میں بھی بیوی بچوں والا ہوں، میں کو طنز نہیں کر رہا، میں تربیت کر رہا ہوں میں جی۔ ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ جناب اس کے ساتھ یہ میچ نہیں ہو رہا، بھائی میں بھی تو بازار جانا ہی ہے نا بوڑھی کو لے کے، میں آپ بھائی میں کوئی یہاں کو آپ کو لطیفے نہیں، میں تو تربیت کرنے آیا ہوں۔ یہ حضرت انسان اتنا سیانا ہے، ہماری بیویوں کو پتہ ہے کہ یہ جوتی ساتھ میچ نہیں کر رہی، یہ جیولری ساتھ میچ نہیں کر رہی، اتنے ہم سیانے ہیں۔ ہم بندوں کو بھی پتہ ہے کہ جناب اگر نیچے سوٹ ہی سرنگ کا ہے تو اوپر ویسٹ کوٹ کی سرنگ کی ہونی چاہیے، ہیں جی؟ لیکن پتہ نہیں حضرت میں یہ کیوں بھول گیا حضرت۔ میری جو سیالکوٹ میں مسجد ہے نا، جس کا میں یہ آج جو مسکین خطیب ہے، سیالکوٹ کی امیر ترین مسجد ہے، ساتھ بالکل فیکٹری ایریا ہے، ٹھیک ہے جی، اور سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد ہے، اور ہماری صرف مسجد کے ہال میں، پوری مسجد کی میں بات نہیں کر رہا، صرف مسجد کے ہال میں نماز سے 16 ٹن چلر چلتا ہے حضرت۔ اب 16 ٹن چلر چل رہا ہو تو ہال کتنا ٹھنڈا ہوگا حضرت ہیں؟ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں حضرت، میں نماز پڑھا رہا ہوں، 16 ٹن چلر چل رہا ہے جناب، ایک پچھو نمازی آئے گا پکھا، ٹھیک ہے جی، اللہ سردی لگ رہی ہوتی ہے، دوسرا پکھا، تیسرا پکھا، چوتھا پکھا، پنجواں پکھا، نماز ختم کرنے تک حضرت جی حال کے سارے پنکھے آن ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو میں حضرت کتنی دیر بیٹھا تنہائی میں سوچتا رہتا ہوں، یہ جتنا حضرت یہ تقریباً اتنا ہمارا حال ہوگا، ٹھیک ہے جی، اتنا تقریباً ہمارا، میرے خیال سے تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم، اتنا ہمارا حال ہوگا۔ تو میں حضرت جی اپنے مسلح پہ بیٹھا کتنی دیر سوچتا رہتا ہوں، وہ بندیا وہ 16 ٹن چلر چل رہا اور پھر بھی تجھے اتنی گرمی لگتی ہے کہ تو نے پنکھا آن کرنے، اور بندے اس قبر میں تیرا کیا بنے گا جہاں چلر تو دور کی بات ایک پنکھی بھی نہیں ہوگی، کیا بنے گا تیرا اس قبر میں؟ تو نے کیا تیاری کی ہے اس قبر کے لیے؟ کی ہے کوئی تیاری ہے؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ اتنا ہمیں پتا ہے کہ یہ جوتی میچ نہیں کر رہی، اتنا ہمیں پتا ہے یہ جیولری میچ نہیں کر، قبر کو کیوں بھول گئے ہم حضرت؟ کیوں بھول گئے؟ نہیں جانا بھائی قبر میں تو بھائی پھر کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ وہ بھائی ایک گڑھا ہوگا، اس میں ہمیں چھپ پھینک دیں گے، پھر اوپر جناب یہاں سیمنٹ کی سلیپیں لگیں گی، یہاں جناب لکڑ کے پھٹے لگیں گے، پھر اس کے اوپر یہ منو مٹی پھینک دیں گے حضرت، ہیں جی،
اور پھر کوئی 10 منٹ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا. میں بات غلط تو نہیں کر رہا, 10 منٹ بھی کو کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا میرے کہ نہیں بھائی ذرا دل لگ جائے قبر وچ, چلو کتے کھلو کے قرآن ہی پڑھیے, اوپر کھڑے ہو کے حضور کی نعت ہی پڑھ دیں, اس کا دل لگ جائے قبر. نہیں حضرت, نسندی کرنی ہے سارے. میاں محمد بخش صاحب فرما رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈردے, جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے. سیاہی بھی ہے, سختی بھی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری بھی ہے, کافی بیماریاں اکٹھی ہو گئی, تو علاج اس کا ذکر درود اور تلاوت قرآن کریم ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کرتے نہیں, تو جب کبھی موقع بنے تو پھر توجہ نہیں ہوتی ہے. بھائی اہل سنت کا معمول ہے 2 بار کا, لیکن یار 2 بار تے پڑھیا کرو نا, 2 بار تے پڑھیا کرو. یہ آج بھی سیالکوٹ میں پورا ایک روڈ آپ کے نام پہ ہے, حکیم خادم علی روڈ. تو حضرت کے پاس ایک شخص آ گیا کہ عرض کرتا ہے حضرت رزق میں بڑی تنگی ہے, تو کوئی وظیفہ عنایت فرمائے. تو آپ نے فرمایا بھائی سنگیا روز 100 بار استغفار کرنی ہے, آپ نے پڑھنی نہیں کہا, آپ نے کرنے کو کہا. تو آپ کو پتہ ہے جو بندہ پریشان ہوتا ہے پھر وہ کافی جگہ جاتا ہے, وہ بھی گیا ہوگا اور ہر ایک نے اس کو کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا, اس نے کیا بھی ہوگا. تو وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں نے کئی 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا, تو آپ 100 بار کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیلیا تو پاڑی چھڑے ہے, میں تینوں کرنے لوں کھینڈ. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم تو جس طرح پڑھتے اور کرتے ہیں نا, اس پہ 20 استغفار بنتی ہے. ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں, سبا سنابل میر عبدالواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, فرماتے ہیں کہ تھوڑی شکیل عبارت ہے حضرت, یہ ذرا آنے جانے کا سلسلہ موقوف کریں جی. او بھائی جی, او میرے بچے بس کرو یار, آپ کو پتہ ہے میری عوام کو عادت ہے, مچھر بھی آئے گا تو سارے نے ادھر, بس کر دو, اب جو ہم دینے آئے ہمیں دینے دو. اب کوئی بندہ آئے جائے نا حضرت صاحب, کوئی ماشاءاللہ اڈی نہیں مارا ماری پیاسا نہیں, بس کرے, بس چھوڑ دو یار, خدا کا نام لو. تھوڑا سا وہ آپ بھی کو تھوڑا سا مزاج بنایا کو, ایک بندہ آیا آپ سارے ادھر جی ادھر ڈہ پہندے ادھر, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یہ میر عبدالواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی, تھوڑی شکیل عبارت ہے. آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت, ذکر میں غفلت, ذکر سے غفلت سے بدتر ہے حضرت. ذکر میں غفلت, ذکر سے غفلت سے بدتر ہے حضرت. ایک بندہ ذکر کر ہی نہیں رہا اور ایک بندہ کر کے بھی نہیں کر رہا, جیسے کہ ہم کرتے ہیں. آپ پڑھ دروشی رہے ہیں, پڑھ کیسے رہے ہیں, الصلاۃ والسلام علیکم. بھائی یہ کون سا درود ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب کو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو آپ کی روحانیت اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے. اب ان کی توجہ میری جانب ہے, میری توجہ پتہ نہیں کس جانب ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, ثواب لکھا جاتا ہے, لیکن وہ جو کام ہونا تھا وہ کام نہیں. اس لیے حضرت اس کو دل تک جانے دیا کرو, اس کی جگہ ہی دل ہے حضرت, لیکن اب جانے تو دو نہ حضرت. اس لیے جب بھی پڑھنا توجہ سے پڑھنا, یقین سے پڑھنا, محبت سے پڑھنا اور عقیدہ رکھ کے پڑھنا حضرت. پھر وہ اور یاد رکھنا حضرت, جس دن درود پاک نے دل تک جانا شروع کر دیا تو پھر 2 کام ہوں گے. پہلا, یا تو دل کو مدینہ پاک میں بلا دیا جائے گا, اور دوسرا کہ دل ہی کو مدینہ پاک بنا دیا جائے گا. دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا حضرت. دیکھیں ناظم چشتی کیا کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. لیکن کو محنت تو کرے نا حضرت کہ بات یہاں تک آئے کہ دل کو مدینہ پاک بلا لیا جائے. جسم گجرات, دل مدینہ پاک. یا پھر دوسرا کام ہوگا جو اس سے بھی اعلیٰ ہے, وہ کیا, دل ہی کو مدینہ بنا دیا جائے گا. مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, میرا دل انہی پہ نثار ہے, میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا دیار ہے. دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا, لیکن پہلے
محنت کرنی پڑے گی، وہ ہم کرتے کوئی نہیں ہے. اس لیے بھائی جی میں آپ سب سے گزارش، ماشاءاللہ جی چلیں جی، اے آگے جی، اے سارے ہی آگے ادھر، اے سارے ہی آگے جی، ٹھیک ہے جی، اے سارے ہی آگے تو سارے ولو آگے ادھر، ٹھیک ہے. اللہ آپ کو بڑی برکتیں دے حضرت. تو وہ لیکن اس کے لیے محنت، اس کے لیے محنت. ابل تے پڑھ دے نہیں جی، پڑھیے بھی تے انہاں لئی دیکھو نا فیس بک یوٹیوب بھری پڑی ہے. وہ جی میں وظیفہ پڑھیا تو مالا مال ہو گیا. وہی آپ کو کس نے کہا کہ وظیفے پڑھنے سے پیسے آتے؟ جی وظیفے پڑھنے پیسے آتے تو سارے اندبوتے مولویاں گل ہوندے. اللہ کا نام اس کام کے لیے نہیں ہے کم از کم. وہ بڑا اتنا بڑا نام ہے یار. ادھر وہ کیا جی امبانی ہے جی انڈیا کا، کیڑا وظیفہ پڑھا ہم نے؟ مکیش امبانی نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے؟ بل گیٹس نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے؟ یار اتنا بڑا نام اس کے لیے لینا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اقبال نے تو کہا تھا عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. اور چوڑیا تیرا جڑا امتحان لیا تو ہوئے ہی فیل ہے، اسی تینوں پتہ نہیں کی دینا سی. تیرا جڑا امتحان لیا تو ہوئے ہی فیل ہے، اسی تو تینوں ہو کی دینا سی. ہاں جی ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشا. تیرا جڑا امتحان لیا تو فیل پہ گیا. وہ کسی امتحان چ پاس ہوتے نے بھی کچھ دئی ایسی ہے. بہت بڑا نام ہے. میں تو حضرت وہ فیس بک دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں، ہوندا کی پہ یہ تو کچھ بھی نہیں بیٹا. حضرت فرمان تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل نہیں ہے. کیا چاہیے دس حضرت صاحب؟ اتنی بے یقینی کا دور ہے کہ کیا کریں. احباب آتے ہیں پریشان تو بھائی ان کو کولو تو دسنا نہیں، جو بڑے دس گئے سی وہی دسنا ہے. بھائی تو اتنی بار یہ پڑھ، نہیں لوگ مانیں گے. کوئی تعویذ دیں جی، کوئی تعویذ دیں. چلو کسی نے کوکھا سوکھا منا ہی لیا تو پتہ وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ پھر ایک دفعہ پوچھنے آئے گا. نہیں حضرت صاحب پڑھن نال کام تے ہو جائے گا نا. وہ چلیا کام کیا چیز ہے. اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کام کیا چیز ہے؟ کام کیا ہوتا ہے؟ کام کیا چیز ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تھوڑا پیرن تے پار پا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ایک بزرگ تھے ہمارے، میں ان کے لیے پڑھ رہا تھا، کیا با کمال لوگ تھے. بھائی کو نہیں مانتا تھے نہ مانے. اب بھائی اللہ کو بھی بڑے لوگ نہیں مانتے تو کیا اللہ کو بھی ماننا جوڑ دیں؟ بھائی کو نہیں مانتا کسی کو بابوں سے تکلیف ہے تو رہے اس کو تکلیف، اسے تکلیف ہے مجھے تو پیار ہے. بڑے با کمال بزرگ تھے حضرت. تو وہ لکھا ہے کہ دریا میں سیلاب آ گیا، باڑھ آئی حضرت. اس گاؤں سائڈ پہ نا بند تھوڑا کریک ہو گیا، ٹوٹ گیا بند. وہ جو انہوں نے دریا کے کنارے پہ وہ پانی آنا شروع ہو گیا. اب سب کو پتا تھا کہ پانی پہ زور چلتا نہیں، ان کو دعا والا ہی کام کری. وہ سارے شاہ صاحب کی خدمت میں آئے. حضور بند تھوڑا ٹوٹے ہے لیکن رات تک سارا ٹوٹ جانا ہے اور سارے کا سارا گاؤں بہ جائے گا. حضرت کوئی دعا فرمائے. بابا موچے سی حضرت الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. حضرت بابے نے کیا جاؤ سارے اپنے اپنے کروں کئیاں لے کے آؤ. ان سب کو یہ تھا کہ شاہ صاحب جا کے بند مرمت کریں گے. وہ بند تے چڑھے تو بند پننا شروع کر چڑھے. وہ سارے نے کہا لے بھائی یہ شاہ صاحب جو کرنے لگے نے پنڈ رات ڈوبن دے بجائے انہیں ڈوبن گے. حضرت وہ لوگ برا بلا کہتے چلے گئے. بابے اور یہ اپنی موت چ لگے رہے. وہ لکھا تھوڑی دیر بعد وہ جو تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا. لوگ بڑے حیران. وہ لکھا ہے دیکھنے کے لیے گئے. وہ شاہ صاحب کلے مونڈے تے کئی رکھ کے واپس پہ آن. اس وقت تو نہیں کسی نے توجہ کی. میں نے پڑھا ہے حضرت کہ لوگوں نے جا کے دیکھا تو 2 کوس دریا سائڈ پہ چلا گیا تھا. سارے حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. وہ سارے شاہ صاحب کے پاس آئے قصور معاف کروانے. بڑے لوگ معاف کی. انہوں نے کہتے ہیں حضور دسو راز کی یہ دریا پرے کیوں گیا. آپ نے فرمایا خود ہی کہہ رہے ہو راز تو راز نہیں کھولتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں حضرت دسو تے صحیح. فرمایا جب میں نے بند پہ پہلی ضرب لگائی نا ٹھیک ہے جی اور تم تو وہ ضرب دے کے بھاگ گئے ٹھیک ہے. اور پھر جب میں نے دوسری لگائی نا اور ساتھ عرض کیا رب کریم دریا خود میرے گاؤں کی طرف نہیں چلا، تیری مرضی سے چلا ہے کیونکہ یہ خود چل ہی نہیں سکتا ہے.
یہ تیری مرضی سے چلا. تو پھر تیری مرضی میرا گاؤں ڈبو دربار ایسا ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی کو بس مانگنے کا سلیقہ آتا ہو حضرت جی ہے, کوئی ادا بھی تو ہونی چاہیے نا, کوئی رنگ بھی تو ہونا. پھر دیکھو تو صحیح وہاں سے کیا کیا نہیں ملتا. یہ ہمارے بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ. آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے, اور آپ فرماتے کہ میں 5 روز مدینہ طیبہ میں رہا, اور آپ فرماتے مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا. اور میں کہتا ہوں یہ بھی کوئی رنگ ہی تھا, باقی مدینہ میں کھانے کو نہ ملے یہ کدھر ہو گیا حضرت. وہ تو ایسا شہر مبارک ہے, دل میں خیال آتا ہے چیز سامنے پڑی ہوتی ہے حضرت. اور میں خود اس کا شاہد ہوں حضرت. جب پہلی بار ہم گئے نا, میرے ساتھ یہ ملک امتنان صاحب سلطان صوب والوں کے بیٹے یہ تھے, ایک میرے ساتھ لاہور سے پی ایچ ڈی اسکالر, یہ ہم کچھ 4 بندے تھے. تو ہم نا مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے اندر, تو یہ بیٹھے تھے آپس میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. تو ایک شخص آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا, تو میرے آگے دال کا ڈونگا کر کے نا, اے جی یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. تو میں نے ایسے پیچھے دیکھا, عربی وضاقت کا شخص نا لیکن اچھی اردو بول رہا تھا. میں اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا. میں نے کہا حضور آپ کو غلطی لگ رہی ہے, یہ دال میرے لیے نہیں آئی. تو مجھے آگے سے مسکرا کر کہتے ہیں سانو غلطی نہیں لگتی ہے, دال تھاڑے لیے آئی ہے. میں نے بہرحال بھائی کیا ہے, آ گئی تو الحمدللہ. میں نے پکڑ کے ڈونگا سامنے رکھ لیا. میں پھر قرآن کریم پڑھنے لگ پڑا. وہ جب میں فارغ ہوا نا, وہ دوست اس طرح بیٹھے ہوئے تھے سارے, ان کا چہرہ نہیں تھا میری طرف, میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا تاکہ انہوں نے کہنا نہیں قرآن نو پیچھا نہ ہوئے کوئی. جب میں نے پڑھ کے قرآن رکھا نا, تو میں نے کہا لو بھائی چلیے باہر, تو روٹیاں لائیے تو دال کھائیے. وہ جو بیٹھے تھے نا ان میں سے ایک اباب کہتے دال کتوں آئی. میں جی آ گئی. کہندا ہونی میں بیٹھے کہن ڈیا ہاں یار گوشت کھا کھا دل لک گیا کہ تو دال لبے نہ ہے. اور میں بھائی دھیان کرتے ادھر وے میرے ہتھاں وال, ادھر بارے مصطفیٰ ہی علیہ اتنے دھیان نہ بہی نہ کوئی اس طرح کی گل ہے. وہ اللہ دے بندے دل دال تے کرن ڈے, باہروں جا کے 6 ریال دی دال لے لے, ایڈے وڈے دربار چ دال ہی منگی ہے. وہی تو حضرت خیال آنے بھائی بات ہے نا, ہمارا مہمان قبلہ ہو. ہم کہتے ہیں آج چمڑا بیچنا ہے لیکن پرونے نو چنگا کھوا کے بھیجنا ہے. وہاں بھی تو دیکھو نا ہم کن کے مہمان بنتے ہیں جا کے ہیں. منگنا ہے تو کچھ شے منگ جا کے, تو چولی بچھا اور عرض کر حضور کو نگاہ فرماؤ کہ 5 وقت دی نماز جماعت نہیں ہوئی ہے. یا رسول اللہ علیہ السلام آئے ہیں, کوئی دی نگاہ کرو کہ تہجد نہ قضا ہوئی ہے. حضور کو دی نگاہ فرماؤ, اے مدینے دیاں لڑیاں منہ تے لگ جان حضرت ہیں. مانگنے والی چیز مانگو حضرت کو جا کے. بہرحال پھر بھی میں کہوں گا بھائی وہ دینے والے آپ لینے والے, میں بیچ میں کون ہوتا ہے. یہ تو میرا ایک اپنا ذوق ہے کہ نہیں حضرت اتنا بڑی بارگاہ ہے. وہ حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ, آپ ایک بزرگ ہوئے ہیں, اور فرماتے 5 دن رہا تو کچھ نہیں ملا ہے. اور حضرت وہ پکے لوگ تھے, ہم بڑے کچے ہیں. ہانو نہ ملے تو ہی پھر اور بوا لب لینے کو جا کے, وہ نہیں بوا بدل دیں دے. اب فرماتے ہیں میں عرض کی نبی علیہ, کہتے ہیں میں 5ویں روز نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو ظاہر ہے اس وقت تو یہ عالم نہیں تھا نا معاجہ شریف کا, اس وقت تو حجرہ مبارک تھا, کھولا بھی جاتا تھا. اندر جا کے جو عشاق تھے وہ حضور نبی علیہ السلام کی قبر طاہر کی زیارت بھی کیا کرتے تھے. یہ تو اب جو ہے نا, اچھا یہ تو اب جو ہے نا وہ معاملہ بن گیا ہے کہ جو ہے نا نئی معاملہ اندر والا, ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا, جا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا, عرض کیا حبیب خدا علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 روز کا بھوکا ہوں. کہتے یہ کہہ کے نا میں آ کے حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے سو گیا. اور کہتے ہیں خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں, خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں. اور فرماتے سوتے میں مجھے آ کے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا ہے. حضرت مولا واقعی مشکل کشا ہے, لیکن گل پھر ہوئی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں ہے. ہم نعرے مارتے ہیں لیکن کو ہو بھی تو نا جی. میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات سنایا کرتے تھے. اب اس کو لطیفہ کہہ لیں گے, آپ اس کو سبق کی کہہ لیں, دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں کوئی سکھ نہ جنگل لکڑاں وڈن ٹر گیا, ٹھیک ہے جی. بارش برسی تھی, راستہ کچا تھا, راستے میں کیچڑ تھا. جب گیا نا تو صرف بیل اور پیچھے گڈھا تھا, وزن نہیں تھا. گزر گیا. جب لکڑیاں کاٹ کے لایا نا تو اب ظاہر وزن بھی تھا, لیکن جب واپسی پہ آیا نا تو کیچڑ میں گڈھا پھنس گیا حضرت اس کا. پہلے تو اس نے حضرت جی خود ہی زور لگوایا بیل کا, اس کو بھی چھڑیاں ماری, لیکن کام اس سے وزن ہی تھا. اب ظاہر ہے سکھ بھی گرو رکھتے ہیں حضرت. اس نے کیا کیا, پہلے جناب پہیے کو ہاتھ ڈالا اور یا گرو نمبر 1, پھر یا گرو نمبر 2, پھر یا گرو نمبر 3, پھر یا گرو نمبر 4,
कोई भी नहीं हजरत। अब ज़ाहिर है हजरत इंसान था ना, ना लकड़ियां छोड़ के जाने को जी चाह रहा था, ना गड्ढा छोड़ के जाने को जी जा रहा था, ना बैल छोड़ के जाने को जी चाह रहा था। उधर दिन डूब रहा था, जान का भी खतरा था, बड़ा परेशान खड़ा था, फैसला नहीं हो रहा था कि क्या करूं। तो क्या था, उधर हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का मलंग पे लगे बहन जी। ये नहीं कि जो हजरत मौला अली का मलंगा होगा उसके सर पे सींग होंगे, नहीं, मैं आपको निशानी बता देता हूं। जो हजरत मौला अली का मलंग होगा वो दिल का बड़ा नरम होगा। ये मैं आपको पक्की निशानी बताने लगा। मुझे बंदा कहने लगा जी हजरत अली दा मलंगे तो बड़े सड़े है। मैं किसी और दा मलंगे हजरत अली दा मलंग नहीं सड़िया हो सकता। हाँ हजरत जी, क्या तारीख उलमा बैठे हैं, तारीख शायद नहीं। कौन अपने कातल को पानी पिलाता है हजरत? हैं हजरत जी, कौन अपने कातल को पानी पिलाता है हजरत? हैं? और जब पानी वापस आए तो कौन कहता है, ओ अब्दुल रहमान, अगर तोली के घर का पानी पी लेता तोली ने बरोज़े क़यामत उतनी देर जन्नत में नहीं जाना था जितनी देर पहले तेरे लिए परवाना ना ले लेता था। हाँ? मैं किस तरह मान लूं कि हजरत अली का मलंग सख्त होगा? ना ना, इकबाल ने एमी तो नहीं कहा था, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर है, रज़्म हक़ो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन है। मैं भाई मैं नहीं मिलता वो नहीं हजरत अली का मलंग। हजरत अली के मलंग की तो बातें कुछ और होती हैं। हजरत जुनैद बगदादी का कादरी सिलसिला ना, मैं ये हजरत अली के मलंग। हजरत वो लिखा है कि ज़ाहिर हजरत का चाहो जलाल था एक। जुनैद माए रोज तो नहीं ना पैदा करती हैं हजरत, हैं घर घर जमन चिड़ियां ते घर घर जमन कां, ओ कदी कदी ते किते किते ओ जमदे जुनैद जना दा नां है हजरत। क्या जुनैद माए रोज पैदा करती हैं हजरत जी? ये कभी कभी आते हैं जुनैद हजरत जी। ज़ाहिर हजरत सिलसिला आलिया कादरिया के शुयूख में हजरत का आना जाना, आपका जाहो जलाल। वो लिखा है कि बगदाद में कोई नवा नवा चोर आया, उसने जब हजरत का आना जाना देखा ना, उन्होंने कहा ले भाई वाह भाई माल है। वो हजरत नमाज पढ़ने के लिए गए तो उसने दीवार फलांगी और हजरत के घर आ गए। लेकिन दुकार आके देखा तो नामे यार दे अलावा कख भी नहीं है जी। कुरान है, लोटा है, मुसल्ला है, नीचे एक चटाई बिछी हुई है। बड़ा हैरान हुआ, वो हजरत का बड़ा जाओ जलाल है, ये तो कुछ भी नहीं निकला है। लेकिन उसने कहा जाना मैंने भी नहीं है, लेके जाऊंगा कुछ ना कुछ। बड़ी तलाश के बाद ना उसे हजरत का एक कुर्ता मिल गया, उसने उठाया और लेके चला गया। अब जब बाजार गया ना बेचने के लिए कुर्ता, तो वो दुकानदार कहता है भाई कुर्ता तो तब खरीदूंगा जिस बात पे गवाह लाएगा कि कुर्ता तेरा अपना है। अब गवाह कहां से लाए? उसने तो चोरी किया था। वो एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान करता करता उस दुकान पे पहुंच गया जो मस्जिद के बिल्कुल सामने थी। उतनी देर में हजरत शेख जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि भी नमाज पढ़ के ना बाहर निकल रहे थे। आवाज बुलंद थी दोनों की। वो कह रहा था खरीद ले, वो कह रहा था गवाह लेके आ। वो आगे से कह रहा था मैं गवाह कहां से लेके आऊं? वो कहता गवाह नहीं लाएगा तो खरीदूंगा नहीं। हजरत ने तवज्जो फरमाई तो क्या देखा, कुर्ता आपका ही है जो बेचने निकला हुआ है। हाँ हजरत जी, हजरत शेख थे उस वक्त, चाहते तो खाल उतरवा देते, छड़ियां पड़वाते, जो चाहते सो कर सकते थे। लेकिन मैं कहता हूँ ओ सन अली दे मलंग हैं, जाके ना दुकानदार को कहते हैं ओ भाई क्यों कुर्ता नहीं खरीदता? या जुनैद की गवाही काफी नहीं कि ये कुर्ता इसी का ही है? हाय हाय ओ हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था ना, खुदा के बंदे तो हैं हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। यही है हजरत जी पैगाम अहले बैत हैं। क्योंकि आज हम जिनका दिन मनाने बैठे हैं वो ये नहीं थे कि वो कर कुछ नहीं सकते थे। लेकिन मियां साहब ने क्या फरमाया, ताकत हुंदियां जोर ना लाया। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਟਲਦਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਸੇ ਟਾਂਗੇ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਖੋਤੇ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, चिंगची वाला होए, ਕਿਹੜਾ टलदा जे हजरत जी? मैं कहता हूँ चिंगची वाले की फिर भी कोई हैसियत होती है। यजीद की इमाम हुसैन के सामने वो भी हैसियत कोई नहीं थी हजरत। हाँ मैं कहता हूँ चिंगची वाले की फिर कोई हैसियत होती है, उसकी वो भी हैसियत नहीं थी। लेकिन क्या ताकत हुंदियां जोर ना लाया। ਕਿਹੜਾ ਜੀ हजरत जी ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟਲ ਜੇ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾੜਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਗੜੇ ਵਾਰੀ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ हजरत जी, ਮਾੜੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ हजरत जी, टल गए नहीं जोर लाया। यहाँ तो गुलामों के जोर की किबला समझ नहीं आती। ठीक है जी, मैं आपको किताबों की, मैं आपको अपने शहर की बात सुनाता हूँ, चलो बरकतें भी होंगी। हजरत हकीम खादिम, बड़ी मुख्तसर नेट पे बात मौजूद है जो हमने सुना और देखा कि भाई, और नाम क्या है, खादिम अली। ठीक है जी, ये खादिम अली का जोर देखना, फिर इमाम हुसैन का क्या कहना है हजरत है। मैंने हजरत जी रूहुल बयान में ना किबला पढ़ा, उसमें हजरत अपने शेख के लिए लिखते हैं, हजरत जो साहब तसनीफ हैं कि मौलाना रूम ने इसको लिखा, मैं सुना के बात खत्म करूंगा। आप फरमाते हैं कुछ बाप बैठा ना काम कर रहा था अपने सेन में, छोटा बच्चा चारपाई पे बैठा था, नया नया बोलना उसने शुरू किया, ये पुत्र जितने जवान बैठे हो ना, ये जब तुम अब्बू बनोगे तुम्हें फिर पता लगेगा अब्बू कहते किस चीज को है, अब्बू होता क्या है? अब्बू होता क्या?
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بابا سے بلند بولو نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ پتر تم باپ بنو گے نا، تمہیں پتا چلے گا باپ ہوتا کیا. میں کو ماں کی مخالفت میں نہیں بول رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں جو حق باپ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا کم از کم اس کا نام لو یار. اور دکھ کی بات ہے کوئی کلام نہیں باپ پہ سوائے وہ میاں محمد بخش صاحب کے ایک شعر کے علاوہ. کوئی کلام نہیں جی اس کے لیے بیچارے کے لیے. اگر ہوگا بھی تو پڑھتا کوئی نہیں، اگر ہوگا تو پڑھتا کوئی نہیں. اب فرماتے ہیں کوئی باپ تھا سین میں کام کر رہا تھا، چھوٹا بچہ نیا نیا بولنا شروع کیا، چارپائی پہ بیٹھا تھا، دیوار پہ آ کے کوا بیٹھا، دیکھا تو پتہ نہیں کتنی بار تھا لیکن بولنا نہیں آتا تھا. اب بولنا آ چکا تھا، اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے ابو جی یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے. باپ کی خوشی کی انتہا کوئی نہیں. تو میرا پتر بولے ہے، میرے پتر نے میں نے پوچھا ہے، بھاگتا ہوا آیا، پتر کو سینے سے لگایا، یہاں چوم کے نا، کہتا پتر یہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں کوا. بچہ تھا نا، کوے کی ادائیگی نہیں، کوے کی ادائیگی نہیں. پھر پوچھتا ابا جی کی، پھر اس نے چوما اور کہتا پتر کوا. پھر بچے سے ادائیگی نہیں ہوئی، پھر چوم کے کہتا ہے پتر کوا. پھر ادائیگی نہیں ہوئی، پھر چوم کے کہتا ہے پتر کوا. لکھا اس نے 40 بار چوم کے کہا، اس نے 40 بار پوچھا، اس نے 40 بار چوم کے کہا کوا. 40 دیر میں بچہ بھی یہاں تک آ گیا کہ ادائیگی ہو گئی، بات ختم ہو گئی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ایام بدلے حضرت جی. وہ جوان بوڑھا ہو گیا، بچہ جوان ہو گیا، وہ وہاں چلا گیا، وہ یہاں گیا، بدل گیا حضرت. ایک دن بابے ہوری اسی طرح ویڑے چ بیٹھے، منڈا کام پیا کرے، کاندھ تے آ کے کام بہ گیا. بابے ہوری 30-35 سال پیچھے ٹر گئے. کہتے ہیں چل بھلا چیک تے کریے کی کردا ہے. اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او پترا ہن لبدا نہیں، وڈیرا ہو گیا، ہن میں تیریاں ہی اکھانا ویکھنا ہے. ادرا ویکھا کاندھ تے کی بیٹھا ہی جویں اسی کرنے ہاں. منڈا ٹوٹ پیا، اوے ابا جی نہیں لبدا تے ضرور ویکھنا جے، جو بیٹھا بیٹھا رہن دیو. ایتھے لگی آ ہاں پتر اپنا چم بھی لا کے دے، تسی انہاں دا بدلہ نہیں دے سکتے، نہ ماں دا نہ پیو دا. میں حضرت جی بڑا سیکھتا ہوں، میں بڑا سیکھتا ہوں. میری گھر دی نا میری سب سے زیادہ جان بازار جا کے جاتی ہے، کیونکہ پہچانا جاتا ہوں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تصویر کھچو، پھر بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، پھر میری بڑی جان جاتی ہے. لیکن میری کوشش ہوتی ہے بازاروں نکلنا، لیکن ساتھ میں جس کو لے کے گیا ہوتا ہوں وہ کیا ہے ماں. میں مثلا کوئی چیز کو شرٹ پسند کر، چل ٹھیک ہے لے، نہیں 1 منٹ ٹھہر جو، کی کرے گی نال لا کے چیک کرے گی، نہیں رنگ سجیا نہیں جی ہے، پھر دوجا لائے گی، نہیں سجیا نہیں جی ہے. اسی طرح بازار جوتی لینے جائے گی، پیروں میں پہنا کے چیک کرتی ہے، نہیں اے ویکھو ہاں سونی نہیں جے لگن ڈئی. اٹھو حضرت جے کوئی ہے تھے بیٹھا دا ایسا جنہیں کدی ماں بھی کھڑی ہوئے تو دے لا کے چیک کیتا ہوئے ماں نوں سونا بھی لگن ڈیا ہے کہ نہیں. دسو جی کدی کو لے کے گیا ہے امی جی جنہیں لا کے چیک کیتا ہے میری ماں نوں سونا بھی لگیا ہے کہ نہیں. کوئی بھی نہیں کھڑتا، انہیں سارے چاہ کیتے. اسی کی کرنے ہیں بڈھی نوں پیسے دینے اما جی بھی لے آئی، وہ جویں دا دل کردا وہ لین دی، رنگ سجے نہ سجے، سونا لگے نہ لگے. لیکن انہیں اپنی باری انج نہیں کیتا ہے، انہیں تیرے نال 10 شرٹاں لا کے ویکھی. اسی کی دینا حضرت، اسی تے کر ہی نہیں سکتے جو انہوں نے کیتا. پھر باپ تھا نا برداشت کر گیا، پھر کہتا ہے پترا ہن سنیا بھی نہیں جاندا، تیرے کان نال سننا ہے.
जरा उच्ची दस हाँ की बैठा है कंध ते। लड़ पिया कुत्ते यार भौंकन लग पिया। ओ अब्बा जी नहीं सुनिया जांदा ते दफा करो हूं ऐ मैं काम करन दिया था, मैं काम कर लेंदे हो मैनू कोई। प्यो ने रोना शुरू कर छड़िया। यार बेटा था दिल नरम पड़ा। हुण अबू जी रोन क्यों लग पे हो? फरमाने लगे जब तूने पहली बार कौवा देखा था और मुझसे पूछा था दीवार पे क्या बैठा है, और मैंने तो तेरा मुंह चूम के कहा था कौवा है। तुझसे कौवे की अदायगी नहीं हुई। तूने 40 बार पूछा, मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा कौवा, और मेरी बारी आई तो दूसरी बार में गुस्सा कर गया है। क्या दे? इसलिए भाई हाथ जोड़ के हुजूर दी उम्मत दी खैर खाई करो, इंज ना करो। इन्हां नूं दसो मां दी भी बड़ी शान है, अब्बा जी दी भी बड़ी शान है, दोयां दी बड़ी शान। दोयां चों एक भी टुर जाए तो नहीं जे लभदे है, नहीं लभदे। बड़ी कदर करो। जो भी है ने जो दोए है ने दोयां दी करो, जे के ते एक दी करो। विच विच जाओ पुत्र ना थले, नौकर लग जाओ इन्हां दे, जमाना तुम्हारा नौकर हो जाएगा। ते पुत्र बस मैं क्या ही आखिरी ते जे कीता तंग ते तैयार भी रही हो। फिर इसको मौलाना रूम ने लिखा मसनवी। आप फरमाते हैं कोई बदबख्त पुत्र सी, अब्बा जी बुढ़े हो गए, सारी रात उन्होंने खंगना है जी, सारी रात उन्होंने खंगना। एक दिन बुढ़ी आखन लगी की तेरा अब्बा सारी रात खंगदा रहिंदा, सौन नहीं दिंदा। इहनूं उत्थे डंगरां वाले कम्मे लम्मा पाया। बदबख्त मुंडा उठिया जाके कहन लगा अब्बा जी मैं भी सारे दिन का काम किया हुंदा है, वह भी थकी हुंदी है, सारी रात खांसी करदे हो, सानू नींदर नहीं पैंदी, तुसीं डंगरां वाले कमरे च नहीं टुर जांदे है? प्यो सी ना, उन्हें कहा पुत्र जे मैं डंगरां वाले कमरे च टुर जां ते तैनूं सुकून दी नींदर आ जाएगी? उन्हें क्या चल फिर आ छड्ड आया मैं। उन्हें कंबल चुकिया ते अब्बे होरां नूं डंगरां वाले कमरे छड्डन गया। पुत्र अगे वधिया, उन्हें दादे दे हत्थों कंबल ले लिया, लत्त ते रख के ना कंबल थले ते विचों कंबल पाड़ के दो कर छड़िया। एक हिस्सा कोल रख लिया, एक दादा बू नूं दे के कहंदा जाओ दादा बू जी। प्यो कहन लगा पुत्र अंदर ढेर कंबल पे दे, तू दादे बू दा कंबल क्यों अद्धा कर छड़िया? उन्हें कहा अब्बा जी अद्धा तां कीता है जो बुढ़े होगे तुसीं भी खंगोगे ने ते अद्धा दे के तुहानूं भी डंगरां वाले कमरे च छड्ड के आवांगा। खिदमत करो मैडम रज के। जिन्ने मुंडे बैठे हो पुत्र राती अम्मी जी नूं भी घुट के सोवो, राती अब्बा जी नूं भी घुट के सोवो, क्योंकि पुत्र ए वो पैर ने जिहड़े तेरे लई थके, ए वो पैर ने जिहड़े तेरे लई थके, ए वो मुंडे ने जिहड़े तेरे लई झड़ गए ने, हैं ए वो पिन्नियां ने जिहड़ियां तेरे लई थकीयां ने। मियां घुट लैण नहीं तो तू मेरे हार बह के सिर रोना ही करना हर महफिल। अज जे है नहीं कोल ते घुट लैण नहीं लभने तेनू कितों है जी, क्योंकि साइंस जिन्नी मर्जी तरक्की कर ले ना ये को मां बननी है ना ये को प्यो बनना है। इसलिए पुत्र कदर करो है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह।